بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا۔ حضرات سامعین کرام، روزے کا فلسفہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کی رفعت اور عظمت اور تسلط و اقتدار کے آگے تمام کائنات سر نگوں ہے۔ لیکن یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ انسان کے اس شرف و اعزاز اور عظمت و اقتدار کا معیار اور سبب کیا ہے۔ انسان کا شرف و اعزاز اس بات میں ہے کہ وہ نفس سرکش کو قابو میں لا کر اپنی خواہشات پر غالب آ کر فرائض عبدیت بجا لائے اور اپنا منشاء تخلیق پورا کرے۔ معرفت الہی اور رضائے خداوندی کی تلاش و جستجو اس کا مقدم اور اہم فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد افلح من تزکا، یعنی جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا اس نے فلاح پائی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے ایسا نہ کیا اس نے اپنے آپ کو تباہ کیا، برباد کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریف اور معزز اور سعادت مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو حاصل کرے اور اسے پاکیزہ بنائے۔ اور نفس کو قابو میں کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اول یہ کہ نفس کو تمام شہوتوں اور لذتوں سے روکا جائے، کیونکہ جب سرکش گھوڑے کو دانہ گھاس نہ ملے تو وہ تابع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نفس کی سرکشی بھی دور ہوتی ہے۔ دام اس پر عبادت کا بہت سا بوجھ دلایا جائے، جس طرح جانور کو دانہ گھاس کم ملے اور اس پر بوجھ بہت سا لادا جائے تو وہ نرم ہو جاتا ہے۔ یہی حال نفس کا ہے۔ اور تیسری بات، ہر وقت خدا تعالیٰ سے مدد چاہیں۔ ذرا غور تو فرمائیے، یہی 3 باتیں روزے میں بدرجہ اتم و اکمل رکھی گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس کی قوت توڑنے کے لیے اور اپنی تمام قوتوں کو اعتدال میں لانے کے لیے ہمیں روزے رکھنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرات، اس میں ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ مصیبت زدہ انسان ہی کسی کی پریشانی و دکھ کا صحیح احساس کر سکتا ہے۔ اور روزے سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ بڑے سے بڑے سرمایہ دار دولت مند کو بھی جب ایک بار بھوک و پیاس کا ذائقہ چکھنے کا موقع ملتا ہے اور جب اپنے معصوم ننھے بچے کے روزے کے موقع پر ان کی متغیر حالت دیکھتا ہے تو اس کو غربت زدہ لوگوں کی بھوک و پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور یہ جذبہ بھی دل کے کسی گوشے میں ابھرنے لگتا ہے کہ ان مفلوق الحال بھوکے پیاسے لوگوں کی صدقہ و خیرات سے مدد کی جاتی ہے۔ دولت مند خوشحال کو اگر روزے میں بھوک و پیاس کی تکلیف نہ برداشت کرنی پڑتی تو ساری عمر گزرنے پر بھی بھوک و پیاس کا احساس نہ ہوتا، اور اگر کوئی بھوکا ضرورت مند اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا اور اپنی تکلیف و پریشانی کا اظہار کر کے کچھ طلب کرتا تو چونکہ دولت مند کو فاقے کی تکلیف معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اس پر کیسے رحم کھاتا، اس لیے اس دولت مند کو اس پر کیسے رحم آتا، کیسے وہ رحم کھاتا، برخلاف روزہ رکھنے کے کہ اس کی وجہ سے غریبوں، محتاجوں اور یتیموں کی دستگیری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی اور ایثاری جیسی خوبیوں کا وجود عمل میں آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غریبوں، یتیموں، ناداروں، بیواؤں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ میں مدارس، مساجد، دینی مراکز، خانقاہوں کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔